ایران نے امریکی صدر کا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کے بیان کو حماقت پر مبنی اور بوکھلاہٹ کا ثبوت قرار دے دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا، حقیقت میں جہنم کے دروازے امریکہ کے لیے کھل جائیں گے۔ خبردار کیا، اگر جنگ میں مزید اضافہ ہوا تو پورا خطہ جہنم بن جائے گا۔ تہران کی شکست کا خواب دلدل ہے جس میں امریکہ ڈوب جائے گا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا آبنائے حرمہ سے کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں صرف 48 گھنٹے باقی۔ ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھلنے میں 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔ جنگ بندی اور ثالثی کی پاکستانی کوششوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، ایران نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، صرف مسلط کردہ جنگ کے پائیدار خاتمے کی شرائط پر تحفظات ہیں۔ پاکستان سے اظہار تشکر کی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وضاحتی بیان پر ایرانی ہم منصب کا خیر مقدم۔ ایرانی صدر کا تہران میں بڑے حملے میں ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا نیا دعویٰ۔ ترتھ سوشل پر کہا کہ کئی ایرانی فوجی افسران سمیت اور بھی بہت کچھ ختم کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آئی، بوشہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تہران میں شہری علاقے پر شدید بمباری، 3 افراد شہید ہو گئے۔ کرج میں بھی زوردار دھماکہ، شہری انفراسٹرکچر کے ساتھ تاریخی مقامات بھی نشانے پر آ گئے۔ تہران کے سیاحتی مرکز گلستان پیلس پر بھی حملہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر بھی حملے، 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہو گئے۔ ماہ شہر کے خصوصی اقتصادی زون میں کئی کمپنیوں اور بندر امام کے خصوصی پیٹروکیمیکل زونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر بھرپور جوابی وار۔ آپریشن وعدہ صادق چہرم کی 95ویں لہر کے تحت صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش۔ ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی۔ تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت کا سلسلہ جاری، جنوبی لبنان میں صہیونی درندگی، مزید 2 زندگیاں نکل گئیں، 22 افراد زخمی۔ حزب اللہ کے حملے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر ایران اور حزب اللہ کے اشتراک سے تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں کی برسات کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایران جنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے، پولیس اور مظاہرین میں کشیدگی، کئی مظاہرین گرفتار۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ میں مقیم بھانجی اور نواسی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، رہائش کا قانونی حق بھی ختم۔ قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا، واضح کیا گرفتار خواتین کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے سلیمانی کی بھانجی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دمشق میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر پاکستان کی شدید مذمت، سفارت خانے کو نشانہ بنانا عالمی سفارتی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے، مدت پوری ہونے پر واپس کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے گمراہ کن تبصرے مسترد کر دیے۔
پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع، وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر پر جائزہ اجلاس، مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑنے کا عزم۔ اور پی ایس ایل سیزن 11 کی رونقیں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف صرف 14.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔